الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی یہ آیت اور حدیث مبارکہ گزشتہ ہفتوں سے چلی آ رہی ہے. دراصل یہ آیت اور یہ حدیث انسان کو کچھ درس دے رہی ہے، کچھ سمجھانا چاہتی ہے جو ہمیں زندگی کے لمحات میں، زندگی کے اوقات میں ہماری مددگار ہوگی. انسان پیدا ہوا، ہمیشہ اس کو دنیا میں نہیں رہنا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کچھ دوست احباب، عزیز و اقارب، گھر والے، خاندان والے، رشتہ دار کچھ دن یاد کریں گے اور اس کے بعد بھول جائیں گے. اس حدیث کے بارے میں پہلے بھی بہت سی باتیں عرض کر چکا ہوں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم، جب آدم کی اولاد یعنی انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے تمام عمل ختم ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان مرنے کے بعد کوئی بھی عمل کرنے کے لائق نہیں رہتا. روز بروز کتنے اموات ہیں، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے معائنہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کانوں میں خبر پہنچ رہی ہے، کہیں نیوز کے ذریعے سے، کہیں بالمشافہ آپ خود دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جب انتقال ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، تو تلاش کیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی ہے جو اس میت کو نہلا سکے.
پتہ چلا اب مردے کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر ایک بالٹی پانی، ایک لوٹا پانی ہی ڈال سکے۔ گویا کہ اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا جو عمل وہ کر سکے۔ حقیقت بھی یہی ہے، جبھی تو حکم ہوا ہے کہ بھائی مردوں کو کوئی دوسرا نہلائے، اور خاص طور سے وہ حضرات نہلانے کی کوشش کیا کریں جن کے اندر موت ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے میں گھر پہ ہی تھا، عین ولیمے کے دن دادی رخصت ہوئی ہے، ایک کورام سا مچا، کچھ نے کھانا کھایا، کچھ رہ گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا کنٹرول دیا، اتنا صبر دیا کہ بہت حد تک اس کو کنٹرول کر چکے تھے۔ ایک طرف تمام حضرات کا کھانا پکا ہوا ہے، دوسری طرف غم کا ایک پہاڑ آ گرا۔ اب گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی کھانا پینا گیا بھاڑ میں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ لیکن میں نے اپنے دونوں مساجد کے امام صاحب کے پاس فون کیا اور کہا کہ بھائی معلوم تو ہو ہی گیا آپ کو، لیکن ابھی بہت سے حضرات باقی ہیں جو ہمارے آس پڑوس میں نہیں ہیں، وہ دور کے ہیں، لیکن کھانا ان کو بھی کھانا ہے۔ اگر آپ نے اعلان کیا تو لوگ کھانے کی طرف توجہ نہ دے کر کے جنازے کی طرف توجہ زیادہ دینا شروع کر دیں گے۔ تو اعلان کرنے سے بالکل صاف انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد بات آئی، گھر والوں کے اندر ہی ہلچل مچی، نہلائے گا کون؟ ہمارے والد صاحب موجود ہیں الحمدللہ اور ٹھیک ہیں، انہوں نے کہا کوئی نہیں نہلائے گا، ہمارے گھر کے اندر افراد موجود ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے نہلائیں گے۔ لیکن پتہ نہیں مسائل عورتوں کے بہت عجیب غریب ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب سا نام لیا انہوں نے کہ اس کو کیا دینا ہے، کہ وہ آئے گی کہ لوگوں نے اس وجہ سے اپنا آپ نہلایا ہے کہ کبھی اس کو کچھ دینا پڑ جائے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہو۔ تو گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مردہ ہے، ہماری جو میت ہے، اگر ہم نے اس کو نہلا دیا ہم بھی ساتھ میں رڑ جائیں گے اس کی۔ لیکن میرا ماننا اس کے برخلاف ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو قریبی ہوتا ہے، آپ ایک لوٹا اس کے اوپر ڈالیں گے تو آپ کے دل سے وہ دعائیں اس کے لیے نکلے گی مغفرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے نہلانے سے پہلے اس مردے کی مغفرت فرما دیں گے۔ دوسرا انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب دوسرا انسان وہاں نہلا رہا ہے اس کو دکھے گا، وہ اس غرضی سے آپ کے گھر میں پہنچا ہے، اس مقصد سے آپ کے گھر میں پہنچا ہے کہ مجھے بلایا گیا ہے اور مجھے لایا گیا ہے، میں اس وجہ سے یہاں پہنچا ہوں تاکہ مجھے رقم ملے۔ اور جہاں بھی رقم اور پیسہ ہوگا وہاں اخلاص ختم ہو جائے گا، اب اخلاص کچھ نہیں رہا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی نہیں، وہ آئیں گی تو ٹھیک ہے، آ جائیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آ جائیں، اور جو کچھ ان کو دینا ہے آپ جس نیت سے بھی دیتے ہوں گے، ہمیں معلوم نہیں کس نیت سے دیتے ہیں آپ ان کو دے دینا، لیکن نہلائیں گے صرف ہمارے گھر کی۔ اسی طریقے پر دفن کفن کے بعد پھر عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، فلاں کر لیا جائے۔ میت کے اگلے دن ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جس کو ہم قرآن خوانی کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے صدقۃ جاریۃ، انسان کا عمل تو منقطع ہو چکا ہے، جو انسان دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، عمل تو ختم ہو چکے ہیں، یعنی اب کسی عمل کو کرنے کے لائق نہیں رہا، لیکن اس کے پاس یہ چیز پہنچے گی جو آپ اس کی جانب سے صدقہ کریں گے یا خود وہ دنیا سے صدقہ کر کے رخصت ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے۔ اشکال کیا ہے کہ نہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے قرآن خوانی کی ہو،
نہ تابعین سے یہ بات ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے یہ بات ثابت ہے، آخر یہ آئے کہاں سے؟ جس چیز کا حدیث میں صحابہ کے اقوال، صحابہ کے افعال میں کوئی ملتا ہی نہیں، ثبوت نہیں ملتا ہے، تو یہ چیز آئے کہاں سے؟ تو اس بات کا جواب ذہن میں آتا ہے کہ یہ غیر قوموں نے اپنے اندر سے ہمارے اندر انسٹال کر دی۔ ہم لوگ دوسرے کو چڑھانے کے لیے گویا کہ اس سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اس سے آگے چل کر کے حصہ لیتے ہیں۔ غیروں کے یہاں کیا ہوتا ہے اس کی تو مجھے خبر نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ان کے یہاں مرنے کے بعد کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم اس طرح کریں گے۔ تو گویا کہ یہ اپنی طرف سے اپنے من چاہی کہی اور اس کو ہم نے شروع کر دیا، وہیں سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ کتنی جگہوں پر ہوتا ہے کہ بھائی قرآن خوانی کہاں سے آئی کچھ پتہ نہیں ہے، کس نے بتایا کوئی معلوم نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کے اقوال، صحابہ کے افعال میں ہمیں اس کا ثبوت اس لیے نہیں ملتا ہے کیونکہ یہ چیز اجتماعی نہیں تھی، انفرادی تھی۔ جانتے ہیں اجتماعی انفرادی کو؟ ایک انسان ہے، وہ قرآن کریم لے کر کے بیٹھا، اس نے نیت کی کہ میں اس کا ثواب اپنے والد کو پہنچا دوں، میں اس کا ثواب اپنے رشتہ دار کو پہنچا دوں۔ غور سے جو بھی اس نے نیت کی، اب وہ نیت ہائی لائٹ نہیں ہو سکتی۔ جب وہ نیت ہائی لائٹ نہیں ہوئی، نہ کسی کو پتہ چلا، تو اتنا تو ثبوت ملتا ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے، لیکن اجتماعی طور پر جائز ہے یہ کہیں نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر کہیں بھی نہ تو قرآن کریم، نہ کسی نے کہ بھائی جمع ہو کر کے آپ یہاں پر کلمہ پڑھیں اور اس کا جو ثواب ملے فلاں کو پہنچا دیں، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اگر ایسا ملتا تو ضرور بھی ضرور ہم لوگ اس کے قائل ہوتے اور اس پر عمل کرتے۔ ایک پھر ہمارے زمانے میں اس دور کے اندر قرآن خوانی بھی 3 طرح کی ہو چکی ہیں۔ ایک قرآن خوانی جو ہم لوگ کسی کے مرنے کے بعد کرتے ہیں، جو بدعت ہے اور ناجائز ہے، اس کا کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک قرآن خوانی ہوتی ہے کسی برکت کے لیے، آپ نے کوئی مکان بنایا، کوئی دکان بنائی، آپ نے چاہا کہ یار میں نے گھر بنایا ہے، مکان بنایا ہے، کیوں نہ اس کے اندر قرآن پڑھا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شروعات ہی فلموں سے، ڈراموں سے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اس سے شروع ہو جائے۔ تو چلو ہم قرآن کریم پڑھا لیتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر سے جو اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو ہم ہوائی چیز کہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ از قبیل رقیہ ہے اور اس کی اجازت بھی ہے، لیکن بعض حضرات اس میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی اب یہاں پر جو میت کے بعد قرآن خوانی پڑھی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، اور جو گھروں کے اندر قرآن خوانی کی جاتی ہے تبرک کے لیے، برکات کے لیے، اس کے اندر لوگ فرق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بہت بڑی وجہ سامنے آئی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے، خود میرے گاؤں کے اندر بھی اس قدر لوگ مبتلا ہیں، اللہ بچائے، کہ جتنا ولیمے میں خوشی نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کسی کے مرنے پر خوشی ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ ایک صاحب سے سنا تھا اپنے کانوں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی کی شادی میں جاؤ یا نہ جاؤ لیکن میت میں ضرور چلے جاؤ۔ کیوں؟ وہاں پر بہترین بریانی ملے گی آپ کو، مردے کی بریانی وہاں پر کھانے کو ملے گی، اور یہاں پر دال چاول میں طرف آ دیں گے۔ تو بتاؤ کیا ہوا؟ دونوں قرآن خوانی گویا کہ ہم نے ایک جیسی کر دی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تبرک کے طور پر آپ گھر کے اندر پڑھوا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، آپ اس کو بھی نہ کریں۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ انفرادی طور پر اپنے اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اور جو اس کا ثواب ملے آپ اپنے مردوں کو پہنچا دیا کریں، اور جو گھر کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تبرک کے لیے، تو بس اس کے لیے کہ اللہ ہم سے جو قرآن کریم کے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اور ہمارے گھر کے اندر برکات نازل فرما۔ یہ سیدھی سی بات ہے بس۔ لیکن ہم رمضان کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات
بچوں کو بھیجتی ہیں عورتیں گھروں کے اندر سے کہ میں نے 7 قرآن پڑھ دیے، میں نے 8 قرآن پڑھ دیے، 1000 کلمہ پڑھ دیا، جا کر کے امام صاحب کو کہہ دو کہ اس کو پہنچ دیں گے۔ اس میں کوئی ہاتھی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ نے جس نیت سے کلمہ پڑھا ہے، جس نیت سے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ آپ کو کوئی مستقل اس کی مجلس قائم کرنے کی یا مستقل اس کے لیے چٹ لکھنے کی یا اس کے لیے خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قرآن قاری ہوتی ہے انفرادی طور پر۔ یہ کیسی ہوتی ہے؟ آپ مثال کے طور پر مدارس کے اندر جائیں، اب چونکہ آپ کہنے لگے کہ یہاں بھی تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ، یہ بھی تو اجتماع ہے، تو بھائی وہاں تعلیم ہے، تعلیم کے طور پر پڑھنا پڑھانا الگ ہوتا ہے اور اعلان کر کے بلانا اور پڑھنا یہ الگ ہوتا ہے۔ میں اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک چیز نفلی عبادت ہوتی ہے، نفلی عبادت کو بلا کر کے کرنا اور اجتماعی طور پر کرنا یہ ناجائز ہو جاتا ہے، اور اگر خود بخود لوگ اتفاق سے جمع ہو جائے تو یہ ناجائز اور بدعت نہیں ہوا کرتا۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ بھی تہجد میں اٹھا کرتے تھے۔ آپ نے نیت باندھی تو لوگ آپ کے پیچھے جمع ہو جایا کرتے تھے، آپ نے بھی نمازیں پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی، کوئی بات نہیں، ہو گئی۔ لیکن بعض حضرات نے اب کیا کام شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بھائی وہ اس طریقے پر ثابت نہیں ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں، مستقل اذان ہو رہی ہے کہ بھائی اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی تہجد کی نماز فلاں بجے ہوگی، فلاں وقت پہ ہوگی، آپ مسجد میں پہنچ جائیں، تو یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے، اس کی بالکل بھی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے ان کاموں کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں انہی کاموں کو لے کر کے چلنا ہے جو حدیث میں اور قرآن کریم سے ثابت ہے، صحابہ کے اقوال سے، صحابہ کے افعال سے۔ یہی لوگ تو ہمارے اکابر ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، نہ یہ کہ ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑیں۔ قرآن خوانی کو اتنا بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے آج کے دور میں کہ بھائی یہ نئے مولوی آئے نئے نئے مسئلے بیان کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نئے مولوی ضرور ہیں لیکن نئے مسائل ہم بیان نہیں کرتے، مسائل وہی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، نئے مسائل نہیں ہیں۔ یہ آپ کے علم کی کمی ہے کہ آپ کے علم میں یہ مسائل پہلے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے پوچھنے کی زحمت اٹھائی، نہ آپ نے پوچھنے کی کوشش کی۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچا کریں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کیا کریں۔ ابھی جب انتقال ہوا میں نے جیسے عرض کیا تو لوگوں نے بہت انگلیاں اٹھائی ہیں، اور ایک نے تو ہمارے رشتے دار نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے تو لوگوں کے لیے منہ کو اوپر کرا دیا۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں ہم نے لوگوں کو منہ کو اوپر کرا دیا کہ ان کو بولنے کا موقع مل گیا؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ تم نے قرآن خوانی نہیں کی ہے، باڑ میں جائے تمہاری قرآن خوانی۔ ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ اتنے موجود تھے کہ ہم نے قرآن خود پڑھا، ہمارا بھائی موجود ہے، ہمارے والد موجود ہے، ہمارے ماما ان تو سارے موجود تھے رشتے دار، ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم نے الحمدللہ کسی کو گاؤں کے اندر کان و کان خبر ہونے دی کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہم خود گھر کے اندر اتنے افراد موجود تھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور لوگ مستقل طور پر ایک مجلس قائم کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، تو قرآن کریم پڑھنے والے حضرات وہاں پہنچ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ چیز ایک اور یہاں پر آتی ہے، طلبہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کے اوقات کو ایسے طور پر ضائع کیا جاتا ہے، ان کے وقت کو خراب کیا جاتا ہے۔ اور میں بتا دوں، آپ اتنا بہترین قرآن پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں، جتنا کہ طلبہ نہیں پڑھ سکتے ایسے موقع پر۔ ان کے دل میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کی میت کو ثواب پہنچائے، وہ تو صرف آپ کے یہاں جو پہنچے کھانے کے اعتبار سے پہنچے۔ فلاں کے یہاں گئے تھے تو بریانی ملی تھی، اس کے یہاں تو بوٹیاں بھی نہیں ہیں، یہ سین ہوتا ہے وہاں جا کر کے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ ان سے معلوم تو کریں۔ اور ہاں، اگر آپ کو اس چیز پہ یقین نہ ہو تو آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں، ان سے قرآن کریم پڑھوا لیں اور ان کو کچھ بھی نہ دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اگلی بار 5 کی بجائے 3 ہی آئیں گے یا 2 آئیں گے، بس آ ہی نہیں سکتے اگلی بار کہ یار کچھ نہیں ملتا وہاں پہ، تو یہ حال ہو جائے گا۔ تو جہاں پر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا، کھانے پینے کو سامنے رکھا جائے گا، تو وہاں پر ثواب بالکل ختم ہے، اور جب ان کو خود ثواب نہیں مل رہا ہے تو آپ کی میت کو کہاں سے ثواب پہنچے گا؟ تو اس کا انتظام نہ کیا کریں،
آپ کے گھر کے اندر کسی کوئی رخصت ہوا ہے، کوئی دنیا سے تو ہر ایک کو جانا ہے، کوئی مر گیا ہے تو ٹھیک ہے، بس اپنے اعتبار سے اس کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں۔ ایک عورت صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہوا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، کہ ہاں آپ صدقہ کر دو۔ تو آپ کے لیے تو بہت بڑا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے۔ آپ اس کی جانب سے کوئی کنواں کھدوا دیں، آج کے دور میں ٹوٹیاں ہیں، ٹوٹی لگوا دیں، مسجد کے اندر کام کرا دیں، مدرسے کے اندر کام کرا دیں، بہت سارے ایسی چیزیں آپ نکال سکتے ہیں۔ مسافر ہے کہ بھائی یہاں پر کچھ اس طرح کی چیز قائم کی جائے کہ مسافروں کو آرام ملے، یہاں کرسی موجود نہیں ہے، یہاں کرسی رکھ دیں، تو یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جن کو رکھنے کے بعد اور جن کو اختیار کرنے کے بعد آپ کے مردوں کو جب تک وہ سامان استعمال ہوتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔